بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، غیر مشروط سے مراد یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور اسی لیے نہ عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے اور نہ ہی وہ امتی نبی ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وہ آگے ہیں، اپنا سلیم میر صاحب آگے ہیں، تو آپ ان سے بات کریں۔ آپ کی یہ بات ان سے چل رہی ہے، میں نے ایک سوال آپ کے پرسنل میں بھیجا ہے، اس کا مجھے وہاں پہ جواب دے دیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، عرض یہ ہے کہ یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں، تو اس کی قرآن کریم سے کوئی ایک آیت پیش کر دیں جس سے یہ دلیل آپ لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں، عوام کی جو ہے وہ معلومات میں اضافے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے قرآن کریم کی آیت پیش کر دی جس سے آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں۔ اب ایک سوال اس سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کہلانے والے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، کیا وہ قرآن کریم کے اس واضح جو ہے وہ معلومات جو قرآن نے فراہم کی ہیں اس کے منکر نہیں؟ اور جو قرآن کریم کی واضح احکامات کے منکر ہوں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہے؟ کیا ان کو پھر بھی مسلمان کہا جائے گا جو قرآن کی واضح فرمان کو ماننے سے انکار کریں؟ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے اندر جو آیت ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دی۔ باقی رہا مسئلہ ہمارے دیگر مسلم کمیونٹی کے متعلق کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں، یہ آپ انہی سے پوچھیں۔ جو مجھے اللہ نے نور بصیرت دی ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں، میں نے آپ سے ایک مشورہ پوچھا ہے، فتویٰ پوچھا ہے۔ فتویٰ بھی مشورے کو ہی کہتے ہیں کہ کوئی بندہ، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، کسی فرقے کا، کسی مسلک کا، کسی بندے کا نام تو نہیں میں نے لیا۔ فتویٰ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عقیدے پر یا کسی بات پر۔ فتویٰ بندوں کے نام لے کر تو نہیں ہوتا کہ فلانے بندے پر فلانا فتویٰ لگ گیا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ بندہ جو قرآن کریم کے اس واضح حکم کا منکر ہو، آپ نے فرمایا جی قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو بھی بندہ ہو، وہ ABCD اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ فتووں کے اندر کہتے ہیں عمر یا بکر کوئی بھی ہو، اگر وہ یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن یہ جو معلومات فراہم کرتا ہے اس کو میں نہیں مانتا، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کے واضح حکم کا منکر جو ہے، کیا آپ اس کے مسلمان ہونے کا فتویٰ دیں گے یا اس کے بارے میں کیا رائے رکھیں گے؟ بہت شکریہ، اس کا جواب دے دیں، پھر آگے ہم ختم نبوت کی بات کو بڑھاتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اگر آپ مسلسل ابھی بات کر سکتے ہیں تو آپ بتا دیں، اگر آپ مصروف ہیں اور بعد میں کسی وقت بات کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹا سا میسج لکھ دیں یا چھوٹی سی آڈیو کر دیں، پھر ہم بات کر لیں گے، کیونکہ دوسرے دوست بھی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، بعض دوسرے لوگ بھی بات کرنا چاہتے ہیں، تو ہم گروپ کلوز کر دیتے ہیں تاکہ گفتگو جو ہے وہ آسانی سے سمجھ آ سکے سننے والوں کو۔ تو اگر آپ مصروف ہو جائیں زیادہ عرصے کے لیے، مثلا گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، اور وقت نہ دے سکیں تو آپ چھوٹی سی ٹیکسٹ میسج یا آڈیو کر دیا کریں تاکہ پھر کسی اور دوست سے بات کر لی جائے۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پہلے آپ سے تو یہ کہا ہے کہ میں فتویٰ دینے والوں میں شامل نہیں ہوں، نمبر 1۔ نمبر دوسری بات یہ ہے کہ آپ پھر بھی بضد ہیں اس بات کے اوپر، تو عقائد میں یہ نہیں آتا۔ عقائد میں کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ والشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہے اصل دین، یہ ہے اصل اسلام۔ باقی جتنی بھی چیزیں وہ عقائد میں نہیں آتی، جیسے مجھے کل آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بتا دیا، اس سے آپ نے ایک تعویل نکال لی، لیکن وہ ہمارے متعلقہ نہیں ہے، وہ ایک قصہ ہے۔
جیسا کہ قرآن میں کہا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، بہت ساری باتیں ایسی تھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصص کے اندر، تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اگر ہوتی حجت اور یعقوب علیہ السلام نے 2 بہنوں کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے، لیکن ہم نہیں کریں گے، لیکن ہمارے سامنے واقعہ تو موجود ہے۔ اب اگر ایک بندہ اٹھا کر یہ بات کر دے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 بہنوں کے ساتھ بیعت کر نکاح کیا، دیکھیں قرآن کے اندر موجود ہے، تو اس سے طبیع لے لیں، تو یہ تو نہیں ہوگا نا، وہ باتیں ہیں، وہ قصے ہیں ان کے۔ اسی طرح اگر جو ابھی بات آپ کر رہے ہیں، اسی طرح یہ ہمارے عقائد کا حصہ نہیں۔ جب عقائد کا حصہ نہیں تو ہم کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ یا کسی کے اوپر کسی اور چیز کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، نہ اس کے بارے میں اظہار خیال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی فی الحال اتنی ہی گفتگو، تو واقعی چونکہ آج جمعہ المبارک بھی ہے تو واقعی میں بیزی ہوں، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں جب بھی آؤں گا تو میں آپ کو کم سے کم 1-2 گھنٹے میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ تبادلہ خیال ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نہیں، میں کوئی آپ سے وہ مفتیانہ فتویٰ نہیں مانگ رہا کہ آپ کسی کو کسی بندے کا نام لے کر اس کو فتویٰ دیں، لیکن فتویٰ مشورے کو کہتے ہیں، آپ اہل علم بندے ہیں، تو میں آپ سے آپ کی رائے مانگ رہا ہوں۔ رائے ہی فتویٰ اصل میں ہوتی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ نے کہا یہ کوئی بنیادی بات نہیں ہے، آپ اس بات کو پہلے سمجھیں کہ بنیادی بات یہ کیسے ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی آخری شریعت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو لب لباب ہے وہی تو قرآن ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک بات بیان فرماتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو ایک بندہ کہتا ہے میں اس بات کو نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یا کوئی بھی بات جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، قرآن کی جو جیسے اگر کسی نے گنتی ٹھیک کی ہے تو 3666 آیات کے اندر کوئی بندہ ایک آیت کا بھی منکر ہو جاتا ہے کہ اس آیت میں جو بات آپ کہہ رہے ہیں لکھی ہے میں اس کا منکر ہوں، وہ کہتا ہے میں اس کو نہیں مانتا۔ وہ اگر ان 6 بنیادی اراکین اسلام اور اراکین ایمان میں نہیں بھی آتی، کیٹیگوریکلی اگر اس طرح نہیں بھی ہے، تو قرآن کی ہر بات ماننا کیا اصولی طور پر ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو اگر قرآن میں یہ آپ کہتے ہیں جیسے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، قرآن کی آیت آپ نے پڑھ کر سنائی، ایک بندہ کہتا ہے میں اس بات کو نہیں مانتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ قرآن کی آیت میں جو بات بیان ہوئی ہے اس کا صریح منکر ہوتا ہے، تو کیا اس کے باوجود بھی اصولی طور پر وہ مسلمان رہتا ہے؟ اصول یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جو آخری شریعت ہے اس میں کی بیان کی گئی کسی بات کا وہ صریح طور پر منکر ہے، تو کیا اس کے باوجود وہ مسلمان ہے؟ اس کی ذرا وضاحت کر دیں، بہت شکریہ، تاکہ عوام کو سمجھ آئے۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور انشاءاللہ آپ سے مزید بھی بات ہوتی رہے گی۔ تب تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے دوست سے بات کر لیں یا گروپ کو اوپن کر دیں۔ بہت شکریہ۔